کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشنز جاری کی تھیں، یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے، اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں، اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے۔ تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے، فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے۔ اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں، حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا، وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز۔ یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لاء کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا، اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ جرم نہیں ہے، وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے، یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے، ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی، آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فائنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس، لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزیمپشن پٹیشن فائل کرے۔ اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے، اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں۔ ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں۔ انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ گور صاحب کی بات، میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے۔ آپ حاضری کا کہا ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 FIR ہوئی ہیں۔ آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے، سارے وکلا موجود تھے صبح سویرے سے لے کر آنورڈ۔ خواجہ عارض صاحب صبح آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کلیئرفائی کر دیں، صبح سویرے ہم نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھی وہ خواجہ عارض صاحب کے وکیل کو، منشی کو اٹھا لیا گیا۔ خواجہ عارض صاحب ایک لیٹر بنا کے سپریم کورٹ میں گئے، اور میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جا کر کے یہ پٹیشنز لے کے ان کو جمع کرائیں۔ جب وہ گئے تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئے، اور اس میں ہمارے پاس ایک دو اشخاص کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ان کو باہر لے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ وہ گئے نیب کورٹ میں، نیب کورٹ کے بعد وہ انہوں نے بحث کرنی تھی، لیڈ کونسل سب کو پتہ ہے خواجہ عارض صاحب نے بحث کرنی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو آلریڈی مینیج تھا، اس مینیج ڈرامے کا حصہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس میں 12 بجے کا ٹائم دیں اور 12 بجے کے بعد آپ از خود فیصلہ سنا دیں۔ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہے، اس نے 2 دفعہ جب اس نے اپنا مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ کر چکا ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا، اور ایک لائن لکھے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے، اور انصاف کا قتل ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ جی ایک منٹ آپ سے بات ہو گئی، ان سے بات۔ شعیب صاحب، سزا تو ہو چکی، جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ چلیں ایڈریس تو نہیں ہو سکے۔ اب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو اپیل تو میرٹ پہ سنی جائے گی، اور اتنی جلدی ظاہری بات ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی۔ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اگر کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ کیا بنائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس ہی غلط ہے، یہ فیصلہ ہی ون سائیڈڈ ہے۔ جو فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل، فیئر چانس آف ڈیفنس ہر آدمی کا بنیادی حق ہے، جب وہ نہیں دیا گیا تو یہ کیس ہی سسٹین نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ شارٹر سینٹینس کا جب کیس ہو تو وہ ججمنٹ آٹومیٹیکلی سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلدی سنا بھی جائے گا اور اس میں ججمنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے گی۔ سر صاحب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کیس میں اگر آپ اپیل آپ کے سماعت ہو بھی جاتی ہے تو کسی اور کیس میں ڈال دیں گے، القاعدہ ٹرسٹ میں ڈال دیں گے، کسی اور میں گرفتاری ڈال دیں گے۔ دیکھیں گرفتاریاں وہ ڈالنا چاہیں تو 180 سے زائد مقدمات انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی جواز باقی نہیں ہے تو وہ ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ کوئی تو چل جائے گا۔ جب وہ گرفتاریاں ڈالیں گے ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفنس ہے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ہوپ فل ہیں کہ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ۔ شہین صاحب، آپ کو خدشہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی شہباز گل یا عادل سواتی والا سلوک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہر وہ غیر آئینی حرکت، ہر وہ غیر قانونی حرکت اور غیر انسانی حرکت ہمارے PTI کے ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان ہیومن قسم کی یا ڈس رسپیکٹ قسم کی کوئی حرکت ہوگی۔ اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اور ہم اس کی شدید مذمت کریں گے۔ ہمارے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا، اسلام آباد پولیس کیسے وہاں پہنچ گئی، یا لاہور پولیس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی ججمنٹ سائن نہیں ہوئی، ابھی وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا، وہ گرفتاری پہلے ہو گئی۔ یہاں سے آپ میچ فکس کی آپ کہانیاں سن سکتے ہیں، ہمارے نالج میں نہیں ہے اس وقت وہ کہانی۔ آپ کے دور میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اسی طرح لاہور سے FIA کی ٹیم محسن بیگ صاحب کو 5 منٹ میں لاہور سے اسلام آباد پہنچی تھی، اسی طرح گرفتار کیا تھا۔ تو یہ تو آپ کے دور میں اگر FIA نے ماضی میں کوئی غلط کیا تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں،
کہ ہمارے خان صاحب کا جو بھی پیریڈ تھا ان کے زمانے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقدمہ نہیں بنا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگ کی گئی تھی، آج آپ کو واضح کر دوں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگز کو سلو ڈاؤن کرایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو نیب کے چیئرمین صاحب تھے آج بھی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پسندیدہ ترین شخصیت ہے. اس وقت وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں. اس لیے میں اس پہ تفصیل میں جائے بغیر ایک بات واضح کر دوں، کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے خلاف ایک پاکستان کی تاریخ میں 180 سے زائد مقدمات بنے ہوئے. اپیل میں آپ جائیں گے تو کیا اپیل میں جا کے آپ اپنا جو عمران خان صاحب ہیں جو ملزم ہیں یا ملزم ڈکلیئر ہو گئے ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہاں پہ بھی جا کے اس عدالت کے بارے میں بالکل وہ بے گناہ ہیں، بے گناہ ثابت کریں گے، اور اس متعصب جج کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے جس پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن آلریڈی اپنی ریزولوشن پاس کر چکی ہے. سیاسی انتقام آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہمارے دور میں نہیں لیا گیا. عمران خان امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کا جا کے سیاسی انتقام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سیاسی انتقام ہوتا ہے یہ جو 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز ٹی ٹی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس کو سیاسی انتقام نہیں، یہ ڈرائیو ہے اگینسٹ دی کرپشن. کرپشن کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنائے اس کو سیاسی انتقام نہیں کہتے. تھینک یو.